انسان کبھی بھی اس چیز کو اپنا کمال نہ سمجھے کہ وہ طاقتور ہیں، خوبصورت ہیں، اور بہت سارے اس کے اندر ہنر ہیں، بہت دوسروں سے وہ اپنے جسم کے اعتبار سے جو چیز اسے اس دنیا میں دی گئی ہے، یہ جسم جو دیا گیا ہے، اگر وہ سمجھتا ہے اس وجہ سے، اس جسم کی وجہ سے وہ دوسروں سے بہتر ہے، دوسری جو مخلوق ہے اللہ کی اس دنیا میں جانوروں کے روپ میں، یا جو جن ہیں، جو اینجلز ہیں، تو وہ اگر اپنے جسم کو سب کچھ سمجھ لے تو وہ تو سب سے بڑی بیوقوفی میں ہے، کیونکہ اپنے جسم کے اعتبار سے یہ جو اس کا بیسٹی نیچر جو ہے، اس اعتبار سے تو وہ بہت سب سے کمزور ہے۔ اس کو ذرا سی بھوک لگ جائے تو وہ بے چین ہو جاتا ہے، پھر وہ کتنا بڑا آدمی کیوں نہ ہو، ذرا سی بھوک اس کو تڑپا دیتی ہے، پیاس لگ جائے، غصہ آ جائے تو سب کچھ بھول جاتا ہے، اپنی ریپوٹیشن بھول جاتا ہے، کہاں بیٹھا ہے، کن لوگوں میں بیٹھا ہے، میرا مقام کیا ہے یہاں پر، اس کو غصہ نچا دیتا ہے۔ کوئی ایسا غم آ جائے جس کو اس نے ایکسپیکٹ ہی نہیں کیا تھا تو وہ اس کو توڑ کے رکھ دیتا ہے، کہیں کا نہیں چھوڑتا، سوسائیڈ ہو جاتی ہیں اور کسی کام کا نہیں رہتا وہ بندہ۔ تو اس کے اندر اس جسم میں تو بہت ساری کمزوریاں چھپی ہوئی ہیں۔ اب کوئی چیز جو ہمیں اچھی لگتی ہے اس دنیا میں کرنا، بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں پسند ہے کرنا اور ہمیں مزہ آتا ہے اس کو کرنے میں، لیکن اگر اس کو کرتے رہیں گے تو وہ ہمارے لیے نقصان دہ ہو جاتی ہے۔ کوئی بھی ہماری خواہش ہے، انسان کو جن چیزوں میں مزہ آتا ہے اگر وہ کرتا رہے، کوئی چیز کھانے کی ہے جو اس کو مزیدار لگ رہی، اور بہت سی ایسی کھانے کی چیزیں ہیں جو لگاتار کھاتے رہو جو مزیدار لگتی ہیں، تو ہمیں نقصان ہوتا ہے اس سے۔ کوئی کام کرنے میں مزہ آ رہا ہے، حد سے زیادہ کوئی بھی چیز ایکسیسو اماؤنٹ میں کرنے سے نقصان ہوتا ہے، تو اس کے جو مزے کی چیزیں ہیں اس میں نقصان ہے اگر حد سے زیادہ کرتا ہے۔ جو چیزیں ہمارے فائدہ مند ہیں ہمارے لیے، ان میں مزہ کم ہوتا ہے، کڑوی ہوتی ہیں، یا پھر کرنے میں ان کو ہمیں مزہ نہیں آتا ہے، محنت بہت ہوتی ہے، تھکن ہوتی ہے۔ تو انسان کو اتنا کمزور اور باندھ کر بنایا گیا ہے۔ وہ سوچے کہ میں خوبصورت ہوں تو خوبصورت اس کو عمر اس کی خوبصورتی کو ختم کر دیتی ہے۔ ذرا سا کوئی حادثہ ہو جائے، نشانات پڑ جاتے ہیں، اسکن کے اندر اس کا کیا ہے، ایک اسکن ہے لمبی سی، اس میں سب کچھ چھپا ہوا ہے جو اس کی اندر کی گندگی ہے۔ وہ سمجھے میں پاورفل ہوں، بہت طاقتور ہوں، ذرا سا کوئی اگر یہ سمجھ لیں کہ ایک مکھی، جو شہد کی مکھی، اس کو ڈنک مار دے، رات بھر سو نہیں سکتا۔ کوئی مچھر اس کو رات میں پریشان کرنا شروع کر دے تو اس کو نیند نہیں آتی۔ تو اتنا کمزور ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے جانور سے اتنا پریشان ہو جاتا ہے۔ اور یہ تو مچھر تو دکھتے ہیں، جو چیزیں نہیں دکھتی ہیں، بیکٹیریا، اور یہ ابھی وائرس آیا کورونا، اس کے جسم میں چلا گیا تو وہ موتیں ہو گئیں، کتنے لوگ اس دنیا سے چلے گئے۔ اتنی کمزور مخلوق ہے اپنے جسم کے اعتبار سے۔ جو جانور ہیں اس دنیا میں وہ اس سے بہت طاقتور ہیں۔ بہت سے جانور ایسے ہیں جو بہت تیز ہیں، یہ بہت سلو ہیں۔ بہت سے جانور اڑ سکتے ہیں، بہت سے جانوروں میں سننے کی طاقت بہت اچھی ہے، دیکھنے کی طاقت بہت اچھی ہے، رات میں بہت اچھے سے دیکھ سکتے ہیں۔ یہ تو کسی چیز میں بھی ایسا نہیں ہے کہ بہت ہی خطرناک ہو، بس یہ ایک چیز سے اپنی دوسروں سے آگے ہیں، جس پر اس کو اگر اس نے صحیح جگہ لگا لیا تو وہ کام کیا، یعنی اپنی ریزننگ سے، اپنی عقل سے۔ اور وہ ریزننگ اور عقل ایک ٹول ہے وہاں تک پہنچنے کے لیے، جس مقام تک پہنچنے کے لیے اسے بنایا گیا ہے۔ اور اگر انسان نے وہ بھی غلط کاموں میں لگا دی اور فالتو کی چیزوں میں لگا دی اور فالتو کی کاموں میں لگا دی تو پھر وہ بھی بیکار ہو گئی۔ بہت سے لوگ بیکار اور فضول کے کاموں میں اپنی عقلیں لگا دیتے ہیں، اسی میں خرافات جنہیں بولتے ہیں، ان میں اپنی عقل لگا دیتے ہیں، ان کی عقل بھی برباد ہو گئی۔ ایک ہی چیز انسان کے پاس اچھی ہے، عقل، وہ بھی کہیں غلط جگہ لگا دی، جس سے وہ دوسروں پر راج کرتا ہے، دوسری مخلوقوں پر اس نے اپنی حکمرانی چلا رکھی ہے، دوسرے جانوروں کی سواری کر لیتا ہے، ان سے اپنی فوڈ چین چلا لیتا ہے، جبکہ وہ کمزور ہیں۔ تو یہ عقل بھی اگر صحیح جگہ نہیں لگائی گئی تو پھر وہ انسان اس دنیا میں بھی نقصان اٹھائے گا، اور جب اس نے عقل کو صحیح جگہ لگایا نہیں تو اپنی آنے والی نیکسٹ لائف میں بھی اس کو نقصان ہوگا۔ اور پھر جو اس کو ایک چیز دی گئی ہے جس کو نکھارنے کے لیے اسے پیدا کیا گیا تھا، اس کی روح،
وہ یہاں پر دھول سے زنگ سے آلودہ ہو جائے گی، اس پر اس نے کام ہی نہیں کیا. آخرت میں بھی وہ اس طرح زنگ آلود جائے گی، دل بھی سلامت نہیں ہوگا، تو پھر اس کی آخرت بھی خراب ہو جائے گی. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں جس پر ہم اتنا فوکس کرتے ہیں، میرا چہرہ، میری خوبصورتی، میری طاقت، اور نہ جانے کیا کیا، میری شہرت، یہ وہ تو ہماری مطلب ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں انسان کی. وہ تو اس کے مطلب جو اسے ڈسٹنکٹ کرتی ہیں دوسری چیزوں سے، اوپر سب سے اوپر لے کر جاتی ہیں، وہ یہ چیزیں ہیں ہی نہیں. اس سے اچھی، اس سے خوبصورت اور اس سے زیادہ طاقتور مخلوق اللہ نے بنا رکھی ہے. آپ خواہ ان کو سب کچھ سمجھ رہے ہیں. ظاہر کو، اس جسم کو جو یہیں چلا جائے گا، مٹی سے بنا، اس کی شروعات نطفے سے ہوئی، ایک گندے قطرے سے، پھر یہ اس مٹی میں مل کر ختم ہو جائے گا. اس چیز پر آپ فخر کر رہے ہیں، یا اس پر جو ایٹرنل ہے، جو روح ہے، جو اللہ کی طرف سے آئی ہے، جو ڈسینڈنٹ چیز ہے، اس پر آپ کو فخر کرنا چاہیے. ہم لوگ پتہ نہیں کس بیوقوفی میں ہیں. اور روح کو نکھارنا ممکن ہے جب کہ ہم اپنے آپ کو جانتے ہوں کہ ہمارا جو پہلو ہے، ایک اینجلک پہلو ہے، ایک ڈیمونک پہلو ہے، ایک بیسٹین پہلو ہے. یعنی ایک طرح سے ہم حیوان ہیں جس میں ہمیں سونا پسند ہے اور کھانا پسند ہے اور لڑنا پسند ہے. جیسے جانور لڑتے رہتے ہیں اپنی ٹیریٹری بنانے کے لیے، یہ میری ٹیریٹری ہے، یہ میرا علاقہ ہے، اور دوسروں سے لڑتے رہتے ہیں. کھانا، سونا اور لڑنا، یہ بہت سے انسان کر رہے ہیں. کھانا ان کا سب سے بڑا گول ہے، آرام، سکون. اور پھر جو دیکھیں لڑائیاں، جنگیں ہوتی رہتی ہیں، یہ میری جگہ ہے، یہ میری اس بیس پر ہوتی رہتی ہیں. یہی جانور بھی کرتے ہیں، ان کے بھی علاقے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہماری حیوانی فطرت ہے. دوسری چیز جو شیطانی پہلو ہے ہمارا، کہ چال چلنا، حسد کرنا، بغض کرنا، اور کسی کے لیے مطلب دل میں نفرت رکھنا، یہ شیطانی پہلو ہے ہمارا. تو یہ تو نیچے کی چیزیں ہیں، بہت نیچے کی چیزیں. اور شیطانی پہلو تو سب سے نیچے کا مقام ہے. اگر ہم وہ حرکتیں کر رہے ہیں تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہمیں کس چیز کی وجہ سے ہم اوپر جا سکتے ہیں، جس سے ہم فرشتوں سے بھی اوپر جا سکتے ہیں. فرشتوں کی جو ہمارے اندر صفت ہے، اینجلک پہلو جو ہے ہمارا، اس کو اگر ہم نے نکھار لیا تو ہم فرشتوں سے اوپر جا سکتے ہیں. اس کا ریزن یہ ہے کہ فرشتوں کے پاس دوسرے پہلو ہیں ہی نہیں جن کو انہیں دبانا ہو، جن پر انہیں محنت کرنی ہو، جن کو انہیں بیلنس میں لانا ہو. ان کے پاس ایک ہی پہلو ہے. پھر ان کے پاس فری ول نہیں ہے، جس بھی حد تک ہے ہمارے پاس، ان کے پاس وہ بالکل نہیں ہے. وہ نافرمانی کر ہی نہیں سکتے. تو ایک ایسی مخلوق جس کے پاس تینوں پہلو ہیں، اس نے اپنے دو پہلوؤں کو، ایک حیوانی پہلو کو تو بیلنس میں لانا پڑے گا، اسے ختم کر ہی نہیں سکتے، کیونکہ وہ ہماری نیڈ ہے، اس باڈی سے جڑی ہوئی ہیں. جب تک ہم اس دنیا میں ہیں، یہ باڈی مانگے گی اس کو. بھائی اس کی بھوک بھی اس کی ضرورت ہے. ایسا نہیں ہے کہ بھوک نہیں لگے گی. اگر ہم جان لیتے ہیں کہ بھوک تو جانوروں کا پہلو ہے، بھوک تو لگے گی. آپ کی باڈی حیوانی ہے، یہیں سے پیدا ہوئی، زمین سے، جہاں سے دوسرے جانور کا ایولیوشن ہوا اور وہ بڑے ہوئے، یہاں سے یہی بڑی ہوئی ہے. تو اس کی بھوک تو لگے گی. لیکن ایک پہلو کو اپنے، جو کہ حیوانی پہلو ہے، جو کہ جانوروں کی طرح ہے، اس کو بیلنس کرنا ہے، شیطانی کو بالکل ختم کرنا ہے، اور جو اینجلک ہے اس کو سب سے زیادہ ڈومیننٹ بنا دینا ہے، اس کو ہائرارکی میں سب سے اوپر رکھنا ہے، جو کہ اس کا مقام ہے. اور پھر اسی کی وجہ سے آپ کی اہمیت ہوگی، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی. تو وہ چیز اصل میں ایسی ہے جس پر آپ کو فخر ہوگا آخرت میں، یا جس پر آپ کو خوشی ہوگی، جس سے آپ کو سکون ملے گا، جس سے آپ کا رب آپ پر فخر کرے گا کہ میری ایک یہ مخلوق میں نے بنائی تھی، جس کو میں نے فرشتوں سے سجدہ کروایا تھا. اس کا ریزن یہ تھا کہ اتنی ساری رکاوٹیں ہونے کے باوجود اس نے اپنے ہنر کو پہچانا، اس پر کام کیا، اور اس کو جو اپنی کمیاں تھیں، جو اپنے اندر بری ایسپیکٹس تھے اس کے اندر، اس کو اوور کم کیا. تو یہ چیز ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم کس وجہ سے اشرف المخلوقات ہیں. اس وجہ سے نہیں کہ ہمارے چہرے بہت خوبصورت ہیں، ہمیں بنایا بہت اچھے طریقے سے گیا ہے، یہ سب کچھ ہے، لیکن ہم کمزور ہیں، بہت کمزور ہیں. یہ ہماری مین کوالٹی نہیں ہے. مین کوالٹی، اور کہہ سکتے ہیں دی اونلی کوالٹی وچ از ایکسیپشنل اباؤٹ ہیومنس از دیئر سول، دیئر کیریکٹر. اب اس چیز کو ہم نظر انداز نہ کریں. اگر ہمیں
لگتا تھا اب تک کہ ہم کسی اور وجہ سے اشرف المخلوقات ہیں، تو وہ غلط ہیں۔ ہم اپنے اس کردار اور روح کی وجہ سے، جو ہمارے اندر فرشتوں والا پہلو ہے، اس کو نکھارنے کی وجہ سے، اس پر کام کرنے کی وجہ سے، ہماری عقل کی وجہ سے، ہماری فری ول کی وجہ سے، ان چیزوں کی وجہ سے، ان پر کام کرنے کی وجہ سے اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر صلاحیت ہیں، اس کی وجہ سے، تو ان پر محنت کرنا ضروری ہے۔ اور یہی انسان کی اصل جو جو خزانہ ہے اس کے پاس، وہ یہی ہے۔ اور اس تک پہنچنے کا راستہ اپنے آپ کو جاننا ہے، اپنے آپ کو جاننے کے بعد خدا کو جاننا، خدا کو جاننے کے بعد اس دنیا کو جس طرح یہ ہے اس طرح اس کو پہچان لینا، اور پھر جو آخرت ہے اس کو جس طرح آخرت ہے، جو اس کا مقام ہے، اس طرح اس کو پہچان لینا۔ یہ وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تمام چیزیں بیلنس میں آ جاتی ہیں، اور یہ بہت لمبا سفر ہے۔ لیکن سفر شروع کرنے کے لیے ضروری ہے کہ انسان کو پتہ ہو کہ سفر کس ڈائریکشن میں ہے، منزل کیا ہے۔ تو وہ ہمیں ضرور پتہ ہو کہ ہمارا ڈائریکشن تو ٹھیک ہو، کہیں ہم اپنے جسم کو ہی سنبھالتے رہ جائیں، اپنی ادائیں ہی بناتے رہ جائیں، اپنی طاقتیں ہی بڑھاتے رہ جائیں، جس میں وہ دوسرے جانور ہم سے بہت آگے ہیں، اور عقل کا یوز ہی نہ کریں صحیح جگہوں پر، عقل یوز بھی کریں تو فضول کے کاموں میں، دوسروں کے سامنے فخر کرنے میں کہ دیکھو میں نے کیا، یہ کیا، یہ کیا، اس میں نہیں کرنا ہے۔ جس چیز کے لیے بنایا گیا اس میں یوز کرنا ہے۔